اور آواز دیتے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا مبشر صاحب متعلم تعلق وقف دیوبند تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر بیان سے اب سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان کی تقریر کے بعد مکالمہ ہوگا، مکالمے والے بچے تیار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام وجوامع الکلم وجواہر الحکم والصلاة والسلام علی سید البشر المخصوص بطیب النفس وعلى آلہ واصحابہ دعاة الانام وہداة الاسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے عزیز نوجوانوں، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اسٹیج پر موجود معززین علماء اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے مشک و عنبر سے اپنے دامن گفتگو کو آراستہ کر کے لایا ہوں، یوں تو علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے بہت سارے مسائل پر گفتگو فرمائیں گے۔ آج کے اس نازک دور میں امت مسلمہ کے سامنے بہت سارے مسائل درپیش ہیں، کہیں تو امت کے ملی مسائل ہیں، کہیں ارتداد کا مسئلہ ہے، کہیں تعلیم نسواں کا مسئلہ ہے۔ امت کے سامنے مختلف فتنوں کے چیلنج موجود ہیں، لیکن میں انہی سارے موضوعوں میں سے ایک موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ میرا عزیز نوجوانوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے عزیز نوجوانوں، ہمارے ماضی قریب کے اکابرین میں سے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید، حکیم الامت، مجدد ملت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے محبین اور متوسلین سے اچانک ایک سوال کیا کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے جو محبین اور متوسلین تھے وہ بھی بہت سمجھدار تھے، حالانکہ یہ سوال ان کا نہیں تھا بلکہ یہ سوال ہر مومن اور ہر مسلمان کا ہے، ہر مومن کے من کا دکھڑا ہے کہ امت مسلمہ اور مسلم معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے۔ ان کے متبعین اگر چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، لیکن ان کے متبعین بھی بڑے تھے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احیاء سنت پر عمل کیا۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے رسول سوالات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام باوجود علم کے فرمایا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت کے متبعین اور متوسلین نے
یہی کہا شیخ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ جلسے جلوس اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ تقریریں سن کر چلے جائیں۔ چکنی چپڑی باتیں سننے کی عادت ہم کو ہو گئی ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے اکابرین اور تبلیغی جماعت کے حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک اجتماع میں یہ بات کہی تھی کہ ہم کانوں کی عیاشی میں مبتلا ہیں۔ پورا مجمع محو حیرت ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا تھا کہ پہلے ہم بات ذرا تلخ ہے لیکن سننے کی ہے، برداشت کیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا پہلے ہم کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھے، آج علماء کے بیانات سنتے ہیں۔ اس وقت بھی ہماری زندگی عمل سے خالی تھی، آج بھی ہماری زندگی عمل سے خالی ہے۔ تو اس وقت بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی نیا انقلاب نہیں آتا تھا، آج بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی نیا انقلاب برپا نہیں آتا۔ ہمارے جلسے اس وقت کامیاب ہوں گے، ہمارے بیانات اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ عمل کی نیت سے سنیں گے، آپ عمل کی نیت سے سنیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ خیر، حضرت تھانوی رضی اللہ مرقدہ نے سوال کیا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جواب دیا کہ معاشرے کی اصلاح اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص مصلح بنا ہوا ہے۔ اولاد چاہتی ہے کہ باپ سدھر جائے، باپ چاہتا ہے کہ اولاد سدھر جائے، شوہر چاہتا ہے بیوی سدھر جائے، بچے چاہتے ہیں باپ سدھر جائے، بڑے چاہتے ہیں چھوٹے سدھر جائے، رعایا چاہتی ہے سیاستداں سدھر جائے، سیاستداں کہتے ہیں رعایا سدھر جائے، رعایا کہتی ہے سیاستداں فساد پھیلاتے ہیں، امیر کہتے ہیں غریب فساد پھیلاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے، اتباع شریعت کے پیروکار ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو مانتے، قرآن کریم کی اطاعت کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور قرآن کریم کے 7 پارے کی تلاوت کرتے، تو یقیناً ہمیں معلوم ہوتا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ اگر ہر کوئی شخص اپنی فکر کرنے لگے گا، اپنی ذات کی فکر کرے گا، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں پوری دنیا بھی اگر تمہیں گمراہ کرنی چاہے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنے اندر کامیابی تلاش کرو، تم اپنے اندر غور و فکر کرو۔ علامہ اقبال اسی کے سلسلے میں ایک شعر فرماتے ہیں، وہ شعر یہ ہے، میں کچھ ترمیم کے ساتھ کہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد شاخ بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ لیکن آج یہ سوال ہوتا ہے امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہے، خاص طور پر ماڈرن طبقہ، ان کے دل و دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہے، جس خطے میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، جس بستی میں ہیں، پریشان حال ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بنیادی اسباب کیا ہے؟ تو میرے عزیز نوجوانوں، میرے بزرگوں، پاسبان قوم و ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو فراموش کر دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لے، مسلم نوجوانوں کی سوسائٹی کا جائزہ لے، مسلم نوجوانوں کی کمیونٹی کا جائزہ لے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے، تو یقیناً ہم پالنہار حقیقی کو فراموش کر چکے ہیں، ہم معبود برحق کو فراموش کر چکے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ رب کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا، کھانے کے درمیان میں الحمدللہ پڑھ لینا اور کھانے کے آخر میں دعا پڑھ لینا۔ رب کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اٹھنے والا ایک ایک قدم اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، ہمارے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حلال ہو،
حرام نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر کیے جانے والا ایک ایک کام اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلام اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر صرف ان بیانات کو سن سن کر بے عملی سے زندگی گزاری جائے تو صبح قیامت تک بھی اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میں شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ ان رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت